السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 7، لاسٹ ایپیسوڈ۔ کئی دفعہ جی چاہا کہ آبدہ کو خط لکھوں، اپنے دل کے پھپھولے اس کے سامنے پھوڑوں، یا کم از کم اسے کوئی تحفہ ہی روانہ کر دوں۔ آصف کی خیریت جاننے کے لیے میں مری جاتی تھی، لیکن یہ ناممکن تھا۔ میں ایسا صرف سوچ کر ہی رہ جاتی، ایسا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اب مجھے اتنا موقع کم از کم ضرور میسر تھا کہ میں اسے چوری چھپے خط لکھ دوں، لیکن یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ وہ خط پکڑا بھی جا سکتا ہے، یا میرے منع کرنے کے باوجود آبدہ مجھے جوابی خط لکھ دے اور وہ میرے سیادوں کے ہاتھ لگ جائے۔ میں نے اپنی اس خواہش کا زبردستی گلا گھونٹ دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب موقف حالات کی منتظر تھی۔ سب سے پہلے مجھے ایک مضبوط سہارا تلاش کرنا تھا، کوئی ایسا شخص جو پرویز جیسا ہی ہوتا کہ اس کے ذریعے پرویز سے آسانی سے نپٹ سکوں۔ وہاں موجود لڑکیوں کو ان لوگوں نے مختلف درجوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میرا شمار پہلے درجے کی لڑکیوں میں ہوتا تھا، جنہیں ان لوگوں کی غلیظ زبان میں VIP کہا جاتا تھا۔ ہمیں اعلیٰ حیثیت کے حامل انسانی درندوں کی خوراک بنانا ہوتا تھا، کیونکہ عام حیثیت والے تماش بین ہماری ایک رات کی قیمت بھی نہ چکا سکتے تھے، اور مجھے انہی اعلیٰ حیثیت کے حامل درندوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ یہی اب میری زندگی کا مقصد اور مشن تھا۔ اس روز مجھے ہسپتال چھٹی ہونے سے پہلے گاڑی لینے آ گئی۔ ایسا کبھی کبھی ہوا کرتا تھا جب ہمیں کسی خاص مہم پر جانا ہوتا تھا۔ ہاسٹل کے دروازے پر ہی وہ بڑی فحاشہ میری منتظر تھی۔ تھوڑا آرام کر لو اور اچھی طرح تیار ہو جانا، آج بہت بڑی اسامی آنے والی ہے، اس نے اپنے مکروہ چہرے پر ٹپکتی حباست کو چار چاند لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور میرے رد عمل نے اس کی باتیں کھلا دیں۔ ہوتا عموماً یہی تھا کہ میں ایسے ایک کام انتہائی بددلی سے وصول کیا کرتی تھی اور بادل نحاستہ اپنی بوٹیاں نچوانے جایا کرتی تھی، لیکن آج ایک مسکراہٹ خود بخود سے میرے ہونٹوں پر چپک گئی، جو اس بری حرافہ کے لیے نئی چیز تھی اور کسی حد تک چونکا دینے والی بھی۔ وہ صرف خوش ہی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ہوا کہ اسے شک نہیں گزرا، اور نہ درندے اس مہم معمول مسکراہٹ کی اصلیت جاننے کے لیے ہنٹروں سے میری کھال ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ یہ مناظر میں نے اکثر یہاں دیکھے تھے۔ شام ڈلتے ہی ایک شاندار ایئر کنڈیشن کار مجھے لینے آ گئی۔ ایسی کاریں گو کہ یہاں عام تھی، لیکن مجھے آج پہلی مرتبہ ایسی کسی کار میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ کار ایک جدید اور مکمل ایئر کنڈیشن محل نما عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ دروازے پر کھڑے مسلح پہرے داروں نے دروازہ کھولا، اور تھوڑی دیر بعد میں ایک انتہائی پرتکلف ڈائننگ روم میں بیٹھی تھی۔ میرے کسی بھی اشارے پر خدمت کی منتظر دو غیر ملکی خادمائیں میرے قریب دست بستہ کھڑی تھیں جب ایک ڈھلتی عمر کے شیخ کی آمد ہوئی۔ جی ہاں، میں نے پہلی نظر میں اسے کوئی مقامی شیخ سمجھا تھا۔ اس نے مقامی شوخ کی طرح ایک لمبا چوگا پہن رکھا تھا، جس کو فرانس کی بہترین خوشبوؤں میں غسل دینے کے بعد زیب تن کیا گیا تھا۔ چہرے پر مقامی عربوں کی طرح چھوٹی چھوٹی داڑھی، الو کی طرح گول گول ہولناک آنکھیں، اور شراب اور تمباکو میں رنگے ہوئے بادامی رنگ کے دانت۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مسکرا کر اردو زبان میں کہا، مجھے منصور کہتے ہیں۔ میرے دل سے آواز آئی، یہی ہے وہ گدھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ جی باندی کا نام نجمہ۔ میں نے مکمل عورت بننے کا مظاہرہ کیا۔ ایسی عورت جو منصور ایسے مردوں کی شدید ترین کمزوری ہوتی ہے۔ اس دوران مجھے بخوبی علم ہو چکا تھا کہ اس دنیا کے مرد کی کمزوری کیا ہے۔ میں نے منصور کی کمزور رگوں کو دبایا، اس سے بے تکلفی اختیار کی، اسے بتایا کہ وہ دنیا کا واحد مرد ہے جسے میں نے دل سے پسند کیا ہے۔ میں اس سے الگ نہیں رہنا چاہتی۔ منصور یورپ کا رہنے والا ارب پتی تھا۔ جانے دنیا کے کتنے ممالک میں اس کے گھر تھے۔ اس نے آج تک عورت کا ایک ہی روپ دیکھا تھا۔ آج میں نے اسے کوشش کر کے دوسرا روپ بھی دکھا دیا۔ پہلی ہی رات میں نے اپنے ناز و ادا سے منصور کا دل جیت لیا۔ اس سے رخصت ہوتے وقت میں نے اندازہ لگایا کہ اب یہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔
آئے روز میں اس کی حلوت سجانے لگی۔ بالآخر میں نے اس پر اپنی خواہش یعنی اس کی بیوی بننے کا اظہار کر دیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میری خواہش پر خوشی سے جھوم اٹھا اور مجھے اپنانے کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہرحال میں اس کماش کی عورتوں سے الگ تھلگ کوئی عورت تھی، پھر وہ مجھ سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا؟ میں نے پہلی مرتبہ تو خود کو فحاشہ بنا کر اس کے سامنے پیش کیا تھا، پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب میں منصور کی بیوی بن کر اس کے حرم میں داخل ہو گئی۔ جی ہاں، میں تو اسے حرم ہی کہوں گی، جہاں پہلے ہی مجھ جیسی کئی بدبخت آزاد آ چکی تھیں۔ میرے سیادوں نے میری قیمت وصول کر لی تھی اور منصور نے منہ مانگے دام چکائے تھے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ منصور سے اپنے مستقبل کی کوئی گارنٹی طلب کر سکتی۔ میں بکاؤ مال تھی۔ ایک دکاندار نے منہ مانگے دام وصول کیے اور دوسرے کے آگے فروخت کر دیا۔ اب دوسرا جب چاہتا تیسرے کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ یہی تھی میری قسمت، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ منصوبے کا پہلا مرحلہ تو بخوبی طے پا گیا۔ پچھلے دنوں سے میرا سلوک پرویز کے ساتھ بالکل بدل گیا تھا اور میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں تو اب تک نادان ہی رہی ہوں، اس زندگی کے مزے سے بالکل ناآشنا۔ مجھے تو اپنی اہمیت کا احساس اب ہوا ہے، یہ میرے منصوبے ہی کی ایک کڑی تھی۔ مرد کتنا بھی چلاک بنتا پھرے، لاکھ اپنے دانشور ہونے کا دعویٰ دار ہو، لیکن عورت کے ہاتھوں ہمیشہ کھلونا بن جاتا ہے۔ میں نے بھی پرویز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اسے اپنا محسن گردانا کہ اس کی وجہ سے مجھے عیش اور کیف و سرور کے نئے جہانوں سے آشنائی میسر آئی ہے۔ میں نے اسے وعدہ لے لیا کہ وہ مجھے ضرور ملتا رہے گا، کیونکہ میں اب بھی اس کی دوستی اور محبت کا دم بھرتی ہوں، اور وہ میرے جانسے میں آ گیا۔ جس شخص کی باقاعدہ داشتہ بن کر میں جا رہی تھی، اس کی حیثیت کا احترام و اعتراف پرویز کو تھا، اور وہ یہ بھی بخوبی جان چکا تھا کہ میں نے منصور کو اپنی حسن و جنس کے جال میں اس بری طرح جکڑ رکھا ہے کہ میری گرفت سے فی الوقت منصور کا فرار ممکن نہیں۔ اس نے یہی سوچا ہوگا کہ ابھی تک میرے سر پر اس کی محبت کا بوجھ سوار ہے اور وہ اسی حوالے کا سہارا لے کر میری معرفت منصور کا اعتماد حاصل کر کے مزید آگے بڑھا سکتا ہے۔ منصور کی کمپنی میں شمولیت اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتی، بہت بڑا اعزاز۔ منصور کا کاروبار دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کا شمار بلا شبہ وہاں کے رئیس ترین لوگوں میں ہوتا تھا، اور ایسے رئیس آدمی کی داشتہ اگر کسی کی محبوبہ بن جائے تو اس کی قسمت تو چار چاند لگا سکتی ہے۔ پرویز نے یہی سوچا اور میں یہی چاہتی تھی کہ اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر دوں۔ اس دوران میں نے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ رکھا، اسے اپنی چکنی چکڑی باتوں سے بہلاتی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ موذی میرے جال میں مکمل پھنس چکا ہے، جس طرح میں اس کے جال میں بری طرح پھنسی، تو میں نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی چلا دیا۔ منصور کا اعتماد مجھے حاصل تھا۔ میں اپنے خادموں کے ساتھ اپنی مرضی سے شاپنگ وغیرہ کے لیے جا سکتی تھی۔ اس روز میں نے پرویز کو فون پر ایک ہوٹل میں ملنے کا وقت دے دیا۔ اپنی خاص خادمہ کی میت میں شاپنگ کے بہانے خود کار چلا کر آئی اور بھوک کا بہانہ کر کے ہوٹل میں چلی گئی۔ خادمہ کی یہ جرأت نہیں تھی کہ اپنی مالکن کے ساتھ ہوٹل میں جائے۔ پرویز جہاں بے چینی سے میرا منتظر تھا، میں نے اسے بتایا کہ بڑی مشکل سے کچھ مہلت نکال کر آئی ہوں اور ایک منصوبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس منصوبے کے مطابق شیخ منصور کے کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات لے کر ہم دونوں کو فرار ہونا تھا۔ اس کا طریقہ میں نے اسے ایسا خوبصورت بتایا کہ منصور جھوم اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ چند روز بعد شیخ منصور کچھ دنوں کے لیے فرانس جا رہا ہے، سیف کی چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں، میں اس کی روانگی پر پرویز کو بلاؤں گی اور وہ ہیروں والا بریف کیس لے کر نکل جائے گا۔ اس کے بعد میری اور پرویز کی ملاقات پاکستان میں ہوگی۔ وہ پاکستان پہنچنے پر مجھے اطلاع کرے گا، میں اگلی فلائٹ سے آ جاؤں گی۔ اس منصوبے پر پرویز کو یقیناً یہی تاثر ملا تھا کہ میں بالکل بے وقوف ہوں۔ اس نے یہی سوچا ہوگا کہ وہ ہیروں کا بریف کیس لے کر نکل جائے گا، پھر کون سی نجمہ اور کون پرویز زندگی بڑے عیش و آرام سے گزار دے گا۔ بعد میں جو مصیبت بھی آئے گی، ظاہر ہے وہ میں ہی یہاں بھگتوں گی۔ پرویز جیسے ساون کے اندھے کو تو صرف آنکھیں درکار تھیں، وہ فوراً رضامند ہو گیا اور میں واپس چلی آئی۔
علیحدگی سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا دل اپنی طرف سے بالکل صاف کر دیا تھا اور اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں تو اس کی احسان مند ہوں کہ اس کے ذریعے اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوں، ورنہ تو شاید ساری زندگی نرس بن کر ہی گزارنی پڑتی۔ پھر ایک روز میں نے پرویز تک کی خوشخبری بھی پہنچا دی کہ شیخ منصور فرانس جا چکا ہے اور آج کی رات میں نے اس کے اور اپنے عظیم اور تابناک مستقبل کے نام وقف کر دی ہے۔ تھینک یو مسز منصور۔ وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ نجمہ کہو۔ پرویز، میں تمہارے لیے صرف نجمہ ہوں پلیز۔ او نجمہ، باخدا میں تو پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ اس کی منافقانہ پکار گونجی۔ میں نے بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا اور اس رات 11 بجے کے بعد سے ملاقات کا وقت دے دیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ منصور کی 5-6 روز تک واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ وہ خوش ہو گیا اور ہمارے درمیان رات اکٹھے برسر کرنے کا پروگرام بھی طے پا گیا اور میں بڑی بے قراری سے اس جنس زدہ کتے کی منتظر رہی۔ میں نے اسے منصور کے عالی شان محل نما مکان میں داخلے اور واپسی کا محفوظ طریقہ بھی بتا دیا تھا اور یہی وہ چاہتا تھا کہ پہرے داروں کی نظر سے محفوظ رہ کر ہی یہ کارنامہ انجام پائے، لیکن وہ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ جس راستے سے اس نے داخل ہونا تھا اس پر 2 خونخوار کتے اس کے استقبال کے لیے موجود تھے، جو منٹوں میں کسی بھی اجنبی کی تکہ بوٹی کر ڈالتے تھے۔ ان کے منہ اس سے پہلے بھی انسانی خون لگ چکا تھا، آج پھر وہ اسی خون کی لذت سے آشنا ہونے جا رہے تھے۔ رات 11 بجے تک وقت میں نے بڑی زبردستی نفسیاتی کھچاؤ میں گزارا۔ انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تراخنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی حالت پر قابو پائے رکھا۔ میری خدمت پر مامور خادموں نے مجھے رات کا کھانا کھلایا اور میں معمول کے مطابق اپنی خوابگاہ میں بھی چلی گئی۔ میری خوابگاہ کی مشرقی سمت کھلنے والی کھڑکی سے وہ سڑک بڑی صاف اور نمایاں دکھائی دیتی تھی، جس سے ایک ذیلی سڑک اس محل نما مکان کی طرف آتی تھی۔ ٹھیک 11 بجے ایک قیمتی کار وہاں چند سیکنڈ کے لیے رکی اور ایک سائے کو اگل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سائے کے قدم اسی طرف اٹھ رہے تھے۔ بطور احتیاط اس نے پکی سڑک کو چھوڑ کر کھجوروں کے جھنڈ والا راستہ اپنایا تھا۔ میری دھڑکنیں خوشی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بے قابو ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک محسوس مقام پر وہ رک کر میرے اشارے کا منتظر ہو رہا۔ یہ اشارے ہمارے درمیان پہلے سے ہی طے پا تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے اپنے سرہانے رکھی ٹارچ اٹھائی، کھڑکی کا پردہ سرکا دیا اور پیچھے ہٹ کر باہر کی سمت ٹارچ روشن کر کے بجھا دی۔ اول تو مجھے یقین تھا کہ کتوں کی موجودگی اور منصور کی خصوصی ہدایات کے تحت کوئی پہرے دار اس طرف پھڑکنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اتفاقاً کسی نے اس طرف دیکھا بھی ہوگا تو اسے ٹارچ روشن ہونے کا احساس نہیں ہوا ہوگا۔ یوں بھی یہاں کے ملازمین جانتے تھے کہ میں رات دیر گئے تک VCR سے دل بہلانے کے بعد ہی بستر استراحت پر آتی ہوں۔ کھڑکی کا پردہ دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ پرویز نے میرا اشارہ سمجھ لیا تھا اور اب وہ بے دھڑک لیکن ناپے تلے قدموں سے اس دروازے کی طرف آ رہا تھا جس سے گزر کر اس نے موت کی شاہراہ پر گامزن ہونا تھا۔ شدت جذبات سے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کمرے کی ایئر کنڈیشن فضا کے باوجود مجھے اپنا جسم پسینے سے بھیگتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کے ماہے بے آب کی طرح پھڑکتے ہوئے جان کا پنجرہ توڑ کر باہر آ گرنے کو بے تاب تھا۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ اب وہ بیرونی دیوار کے بالکل نزدیک آ چکا تھا، اتنا نزدیک کہ کھڑکی میں سے میرا ہیولا بھی سے صاف دکھائی دینے لگے۔ کتے دوسری طرف کہیں طاق میں بیٹھے تھے۔ میں نے لرزتے قدموں، دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی تو اسے اپنی جانب متوجہ پایا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دیوار پھلانگ کر اندر آنے کو کہا اور اشاروں میں ہی سمجھایا کہ میں اس کے استقبال کے لیے نیچے آتی ہوں۔ پھر کھڑکی بند کی، پردہ کھینچا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میری تمام حسیات قوت سماعت میں سمٹ آئی تھیں اور میں تراختے اعصاب اور کانپتے جسم کے ساتھ کسی بھی آواز، کسی بھی آہٹ کی منتظر ہو رہی۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی مجھے اس اعصاب شکن ماحول سے نجات مل گئی، جب وہ سماعت سعید آئی اور میں نے کتے کے زوردار گراہٹ، پھر ایک کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چیخ سنی۔ شدت جوش و جذبات نے مجھ پر دیوانگی طاری کر دی تھی۔ میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر کھڑکی تک پہنچی اور کھڑکی کھول کر باہر کو جھانک گئی۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا
اس نے میرے اندر دہکتے الاؤ پر جیسے بڑی آہستگی سے شبنم گرانا شروع کر دی۔ دونوں خونخوار کتے اس درندے کو بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ کتوں کی گراہٹ اور اس کی بزدلانہ چیخوں نے مجھ پر نشہ طاری کر دیا۔ جوش و غضب سے میری مٹھیاں بھیج گئیں۔ میرے حلق سے نامنوسی آوازیں خارج ہونے لگی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک مانوس آواز کی شکل اختیار کر لی۔ مارو مارو اسے، اس کی بوٹیاں نوچ لو، میں بچوں کی طرح چلانے لگی۔ نشے کی یہ کیفیت بمشکل 2 ہی منٹ برقرار رہ سکی، پھر ٹوٹ گئی، کیونکہ اب اس درندے کی مدافعت بھی دم توڑ گئی تھی۔ ایک کتے کے دانت اس کی شارگ میں گھڑے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ پہرے داروں کے وہاں پہنچنے تک اس کی لاش ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، بلکہ معمول کی کارروائی تھی۔ انہوں نے کتوں کو قابو کیا، لاش کو ایک وین میں ڈالا اور وین فراٹے بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ اب کوئی گٹر یا گندگی کا ڈرم اس لاش کا مقدر تھا۔ 2 خادمائیں میرے کمرے میں چلی آئیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور بے فکر سے لیٹ جانے کو کہا۔ میرا بستر پر دراز ہونے تک وہ وین بھی واپس لوٹ آئی اور لوگ معمول کی سرگرمیوں میں لگ گئے۔ صبح اٹھتے ہی میں نے پیرس فون کر کے منصور کو اپنے خوف اور گھبراہٹ سے آگاہ کیا تو اس نے کمال محبت اور ہمدردی سے مجھے تسلی دی اور جلدی واپس آنے کا کہہ کر مطمئن ہو جانے بلکہ حادثے کو بھلا دینے کو کہا۔ دوپہر تک محل کی بیرونی دیواروں پر ہاردار باڑ لگ چکی تھی، جس میں رات کو بجلی کی رو دوڑائی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف مجھے مطمئن کرنے کے لیے منصور کے حکم پر کیا گیا تھا۔ آخر میں اس کی چہیتی اور محبوب بیوی تھی، اگلی رات کو وہ بھی پہنچ گیا۔ یوں تو میں نے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لی تھی اور پرویز سے اپنی بربادی کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن رات والی کیفیت کا اب آہستہ آہستہ خاتمہ ہو رہا تھا۔ اگلی رات منصور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ایک بے نام سا خوف بھی میرے وجود میں در آیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھے میرے ملک میں بدنام کرتے پھریں گے یا پھر پرویز کی موت کا انتقام مجھ سے لیا جائے گا۔ میں ان تمام خطرات سے لاپرواہ ہو چکی تھی۔ مجھے اگر ڈر تھا تو یہی کہ وہ ظالم میری ساتھی لڑکیوں پر بڑا تشدد کریں گے۔ وہ یقیناً یہی سمجھیں گے کہ اول تو وہاں ہاسٹل میں کوئی میرے ساتھ اس منصوبہ قتل میں شامل ہے، اگر نہیں تو میرے ساتھ رہنے والی کو کم از کم میرے عزائم سے آگاہی ضرور تھی۔ گروہ سے متعلق کسی بھی بات کا علم ہونے کے بعد اسے گروہ کے کرتا درتا لوگوں تک نہ پہنچانا ایسا ناقابل معافی جرم تھا کہ اس پر ملنے والی سزا کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس رات میں نے منصور کو زیادہ شراب نوشی کروا کر جلدی آؤٹ کر دیا، مبادا میرے منہ سے نشے کی حالت میں ہی کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ وہ جلدی سے خراٹے لینے لگا، پھر مجھے بھی نیند کی دیوی نے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ صبح جب منصور نے میری طبیعت خراب دیکھی تو اسے تشویش ہوئی۔ میں نے اس کی جدائی کو اس کا سبب بتایا اور بضد ہوئی کہ وہ جہاں بھی جائے مجھے اپنے ساتھ رکھا کرے۔ منصور اب میرے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا، جس کا ثبوت تھا وہ بے تحاشا روپیہ جو اس نے آہستہ آہستہ میرے نام منتقل کر دیا تھا۔ میں نے اپنے جسم کی بے شمار زکوٰۃ اپنے والدین کے نام لگا رکھی تھی اور انہیں اتنا روپیہ اور غیر ملکی سامان بھیجا تھا کہ وہ بلا شبہ اپنی بیٹی پر فخر کر سکتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ انہیں صرف یہی کچھ چاہیے تھا، اس طرح کم از کم وہ لوگ آپدہ کی ضرورت سے تو بے نیاز ہو جاتے، ورنہ ماخذہ ایسا بدمعاش اور مکار شخص سے کسی بھی برائی کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ اس دوران چاہتے ہوئے بھی میں کبھی اپنے وطن نہ آئی، حالانکہ اب مجھ پر اس نوعیت کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ کبھی کبھی اچانک یاسیت کا دورہ مجھ پر پڑتا، میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے بے نیاز ہو جاتی، تب آصف کی یادیں مجھے ماضی میں گھسیٹ لے جاتی۔ میں اپنی انتہائی کوشش کے باوجود کبھی کبھی اپنے ماضی کو خود سے الگ نہ کر سکی۔ حالات نے مجھے گندگی کی جس دلدل میں دھکیل دیا تھا، اب میں گھٹنوں تک اس میں دنس چکی تھی۔ پہلے شراب مجھے مجبوراً پینی پڑتی تھی، اب یہ میری ضرورت بننے لگی تھی۔ انسان جب بستی کی طرف اتنی تیزی سے اپنا سفر شروع کر دے، اس کے بعد ضمیر نام کی کسی شے کا اس کے اندر باقی رہ جانا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن اسے کیا کہیے کہ جتنا فرار میں نے ان یاروں سے حاصل کرنا چاہا، اتنا ہی میرے ضمیر نے مجھے احساس کی صلیب پر لٹکایا۔ پچھتاوا، آصف کو کھونے کا پچھتاوا اب میری جان کو آنے لگا تھا۔ میں نے اسے بھلانے کی جتنی کوشش کی، اتنا ہی اس کی یادوں نے مجھے رگڑا۔ میرے پاس اپنی گم کردہ محبت کی نشانیاں چند خطوط کی شکل میں محفوظ تھیں۔ امانت کی طرح میں نے ان کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا۔
حسن اتفاق سے کبھی کسی کی نظر ان خطوط پر نہ گئی، یا پھر ان لوگوں نے اسے درہورے اتنا ہی نہ جانا۔ میں سسک سسک کر جی رہی تھی، اور جینا کوئی ایسا مختصر سا عمل نہیں تھا کہ کر کی یہ گھڑیاں مختصر ہو جاتی۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ بعض لوگوں کے لیے مر جانا ہی باعث نجات ہے، اور بعض کے لیے زندگی باعث سعادت۔ اگلے روز ہم دونوں رات کی فلائٹ سے پیرس روانہ ہو گئے۔ گو کہ اب مجھے اپنی غلیظ دنیا کے آثار و رموز سے کافی آگاہی ہو چکی تھی، لیکن پیرس نے مجھے شہوت کے نئے جہانوں کی سیر کروا دی۔ میں نے یہاں کے اجالوں اور اندھیروں میں انسانی ذلت کے وہ مناظر دیکھے کہ مجھے اب خود کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگی تھی۔ منصور کی شاید زندگی کا مقصد ہی شراب، عورت اور دولت کا حصول تھا۔ وہ اس تکون میں پھنس کر رہ گیا تھا، اور میں اس تکون کا ایک اہم زاویہ۔ یہاں کے بظاہر چمکیلے اور میک اپ کی تہوں میں چھپے کھوکھلے اور ناکارہ جسموں کے مقابلے میں بہرحال اس کے لیے غنیمت تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ میرا بھرپور جسم ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور میں نے اس کمزوری سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا، اسے جی بھر کے لوٹا۔ میں واقعی راتوں رات کروڑ پتی عورت بن چکی تھی۔ یورپ کے بڑے بڑے بینکوں میں میرے نام کے اکاؤنٹ کھل چکے تھے۔ پیرس کے بعد پھر میں منصور کے ملک نہ گئی، کیونکہ یہاں مجھے ابو عمار کی شکل میں منصور سے بھی بڑا گدھا میسر آ چکا تھا۔ 70-80 برس کے ابو عمار نے اپنے جسمانی ڈھانچے کو طاقتور دوائیوں اور دولت کے سہارے گو کہ ابھی تک مضبوطی سے قائم رکھا ہوا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ بظاہر مضبوط لیکن اندر سے کھوکھلی عمارت کسی بھی روز دھماکے سے پھٹے گی اور درام سے زمین بوس ہو جائے گی۔ ابو عمار منصور سے کئی گنا بڑا حرام کار تھا۔ اس کے دبدبے اور رعب کا یہ عالم تھا کہ منصور ایسے کروڑ پتی بھی اسے جوتے چاٹتے نظر آتے تھے۔ کسی تقریب ہی میں شاید پہلی مرتبہ اس کی نگاہ انتہا مجھ پر ٹھہری تھی۔ میں نے اس کے آمد پر وہاں موجود ہوش و خرد سے بیگانہ، شراب کے نشے میں مدہوش، نیم برہنہ جسموں والی نام نہاد عورتوں اور مردوں کو اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر منصور مجھے چھوڑ کر اتنی تیزی سے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لپکا جیسے وہ منصور کا کوئی پیر و مرشد ہے۔ ہر جنسی پتلی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملانے کے لیے بے چین تھیں۔ میں اپنی جگہ بیٹھی چپ چاپ اپنے سامنے رکھے شراب کے جام سے دل بہلاتی رہی۔ جب میں نے اچانک اسے اپنے سر پر کھڑے پایا، میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا، اور دوسرے ہی لمحے وہ گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبائے کھڑا تھا۔ میں اب چونکہ ایسے حادثات کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے اسے بھی معمول کی کارروائی جانا۔ ابو عمار میرے قریب ہی بیٹھ گیا، اور ایک مؤدب ویٹریس اس کے لیے وہیں وسکی اور سوڈا لے آئی۔ یہاں کی نام نہاد اخلاقیات کی رو سے مجھے ابو عمار کے لیے نیا پیک تیار کرنا پڑا، اور بقول اس کے میری ایک ہی جھلک نے اسے لوٹ لیا۔ ابو عمار نے اپنی دولت کے دستور کے مطابق میرے منہ بولے دام چکائے، اور مجھے اپنی بیوی نما داشتہ بنا کر امریکہ لے گیا۔ یہاں اس کا کروڑوں روپے کا کاروبار تھا۔ امریکہ لے جانے سے پہلے وہ مجھے ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ بھی لے گیا تھا۔ میں نے اس کے ذاتی جہاز میں سارے یورپ کی سیر کر ڈالی۔ میں منصور کو دنیا میں سب سے امیر آدمی سمجھتی رہی، لیکن یہاں منصور جیسے کئی گدھے قطار باندھے کھڑے تھے۔ ابو عمار کو اپنی دولت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ابو عمار منصور سے زیادہ سلجھا ہوا تماش بین تھا۔ اس نے مجھے بظاہر آزاد رہنے کے تمام مواقع بہم پہنچائے تھے، اور مجھ سے باقاعدہ منصور کی طرح نکاح بھی کیا تھا، لیکن میں اس چھپے جعلی نکاح کی حیثیت سے بخوبی آگاہ تھی، اور جانتی تھی کہ میں کتنی کچھ آزاد ہوں۔ 3 سال میں بوڑھے ابو عمار کی داشتہ بنی رہی۔ اس دوران اپنے ملک کو میں بالکل بھول چکی تھی۔ آصف کی یادوں کے کارواں میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اپنے لڑک پن کے اس حادثے سے میں کبھی جانبر نہ ہو سکی۔ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی بھی گوشہ تنہائی میں اپنی زندگی کے شام غریباں سجائی اور آصف کی تلخ یادوں کو شراب کے ترش ذائقے میں ڈبو کر نکل لیتی۔ فرار کی یہ کوئی آسان راہ نہیں تھی۔ مستقل شراب نوشی نے مجھے اب مستقل مریض بھی بنا دیا تھا۔ ہر 10ویں-15ویں روز کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مجھے دوائیوں کا پلندہ تھما دیتا۔ میں نے کبھی سنجیدگی سے اس کو لیا ہی نہیں تھا۔ 2-4 روز میں دوائیاں کھاتی اور باقی دوائیاں پھینک دیتی۔ 3 سال بعد ایک روز اچانک ابو عمار مر گیا۔ شراب نے اس کے پھیپھڑے ختم کر دیے تھے۔ پہلے اس کا ایک گردہ نکالا گیا،
پھر دل کا آپریشن ہوا، پھر معدے کی باری آئی۔ شراب اور زناکاری نے اس کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ لیا، اور ایک روز وہ سال خوردہ لکڑی کی عمارت کی طرح درام سے زمین پوش ہو گیا۔ یورپ میں مجھ سمیت اس کی 4 بیویاں تھیں، اربوں روپے کی جائیداد ہم میں بٹ گئی، اور میں پلک جھپکتے کروڑ پتی بن گئی۔ اس کی وفات کے چند روز بعد ہی مجھے شادی کے پیغامات ملنے شروع ہو گئے۔ مجھ سے ہمدردی جتانے والوں کا تانتا بن گیا، لیکن میں نے اب باقی زندگی جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی آزاد گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں کسی نئے سنہری جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہ تھی۔ پھر اب زندگی کا مقصد ہی کیا رہ گیا تھا سوائے مردوں کی طرح زندہ رہنے کے؟ یوں بھی میں تو کب کی زندہ درگور تھی۔ میرے نزدیک زندگی کی حیثیت کھلونے سے بڑھ کر کیا رہ گئی تھی؟ اس سے پہلے زندگی نے مجھے کھلونا بنایا تھا، اب میری باری تھی۔ میں نے اسے جی بھر کے کھیلا، اپنی رگوں میں خود زہر سمویا۔ شراب میری زندگی کا جزو بن کر رہ گئی۔ میں نے اکیلے زندہ رہنا سیکھ لیا تھا اور خود کو شراب میں غرق کر لیا۔ میں نے سوچا یہ زہر اب قطرہ قطرہ ہی کیوں میرے اندر گرے۔ زندگی کی زہر ناکیوں کے سامنے اب اس زہر کی حقیقت ہی کیا رہ گئی تھی؟ میں ایک طرح خود سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ میں نے چاہا کہ خود کو، اپنے ماضی کو، اپنے آصف کو بھول جاؤں، لیکن ایسا بھی کبھی ممکن ہوا ہے؟ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر میں اسے جلانے بیٹھتی تو میں موجودہ زندگی بھی نہ جلا پاتی۔ اب میرے لیے والدین بھی اجنبی بن گئے تھے۔ میں نے انہیں بلا دیا تھا، شاید ان کے احسانات کا قرض میں نے سود سمیت انہیں واپس کر دیا تھا۔ گزشتہ 2-3 سال سے میرا گھر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میرا اپنا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ دنیا بھر میں میرے ٹھکانے تھے۔ میں ابو عمار کی داشتہ تھی۔ جب وہ مرا تو اس کے 2-3 محلات بھی میرے حصے میں آ گئے۔ میں شاخ سے ٹوٹے پتے کی طرح ادھر سے ادھر بھٹکتی پھرتی تھی، کبھی امریکہ، کبھی یورپ، کبھی مڈل ایسٹ، لیکن وطن جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آصف کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ صرف یہ معلوم تھا کہ وہ پاکستان میں اچھی سروس سے منسلک ہے۔ کبھی کبھی بہت جی چاہتا کہ اسے دور سے ہی دیکھ لوں۔ وہ کسی اور ہی کائنات کا باشندہ تھا اور میری وجہ دنیا اور تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی کی نحوست کا سایہ بھی اس پر پڑے، لیکن ایک خواہش ضرور تھی کہ مرنے سے پہلے اسے ایک مرتبہ اس کے حالات سے آگاہی ضرور حاصل کر لوں۔ یوں تو میں نے سارے ہی ستم زمانے کے جیل لیے تھے، لیکن قدرت ابھی مجھ پر اور ستم آزمائی کرنا چاہتی تھی۔ اس روز جب میں اپنے معالج کے پاس پہنچی تو وہ حادثہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے بین السطور میں ایک مرتبہ اس نے میرے اندر جنم لینے والی خطرناک بیماری کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن کھل کر بات نہیں کی تھی۔ اس روز جب میرے معالج نے مجھے شراب نوشی سے بھی پرہیز کرنے کا مشورہ دیا تو میں نے حسب سابق اس کی نصیحتوں کا مذاق اڑانا چاہا، لیکن ڈاکٹر بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میڈم، آپ خود کو قتل کرنے پر تلی ہوئی ہیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے۔ آپ کے جسم میں اب شراب کو نظر کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔ اگر آپ نے فوراً شراب ترک نہ کی تو… اس نے بات نامکمل چھوڑ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں مزید کچھ کہے سنے بغیر واپس آ گئی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر نے مجھ سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اس کی نصیحتوں کی پرواہ کی تھی، لیکن اس روز نہ جانے کیوں ایک بے نام سے اندیشے نے میرے اندر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ آپ شاید یقین نہ کریں، اس لمحے مجھے ایک ہی خوف دستگیر تھا، کہیں میں آصف کو دیکھے بغیر نہ مر جاؤں۔ میں موت سے نہیں ڈرتی تھی، جو زندگی میں جی رہی تھی وہ تو لعنت کا توق بن کر میرے گلے میں آن پڑی تھی۔ اس سے موت بدرجہ بہتر تھی۔ اس روز میں نے پہلی مرتبہ سنجیدگی سے ملک واپس جانے اور آصف کو ایک نظر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک سٹور کے سامنے میں نے شوفر گاڑی کو روکنے کو کہا اور کچھ شاپنگ کرنے کے لیے اتر گئی۔ میں ابھی کار پارکنگ ایریا سے بمشکل چند گز دور ہی نکلی تھی جب ایک آواز نے میرے قدم تھام لیے۔ نجمہ! میری پشت سے کسی نے پکارا اور میں تھرا کر رہ گئی۔ جانے کس نے میری گردن واپس موڑی تھی، حالانکہ اس انداز تہاتف نے ہی مجھے بے جان کر دیا تھا، بالکل یوں جیسے کسی نے مجھ پر اسم اعظم پھونک کر مجھے پتھر کی عورت بنا ڈالا ہو۔ میرے سامنے آصف کھڑا تھا، میرا آصف، میری پہلی اور آخری محبت۔ خدا کی پناہ کیا دبلا ہو رہا تھا وہ، لیکن اس کے چہرے پر نظر آنے والا نور کا حالہ پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔
بالکل ایسے ہی جیسے وہ کوئی بہت لمبی عبادت سے کسی چلے سے فارغ ہو کر اچانک جنگل سے نکل کر میرے روبرو آن کھڑا ہوا تھا۔ ہلکے سے فریم کے شیشوں میں سے جھانکتی سوگوار آنکھوں سے برقی روح خارج ہو کر سیدھی نیزے کی تیزانی کی طرح میرے کلیجے میں تراز ہو رہی تھی۔ ہاں نجمہ بیگم، اب بتاؤ کہاں تک بھاگو گی؟ کسی نادیدہ قوت نے مجھ سے سوال کیا۔ مجھے اپنی جان آہستہ آہستہ اپنے جسم سے نکلتی محسوس ہونے لگی تھی۔ خدا جانے مجھے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں وہ مکمل اس کی طرف گھوم گئی۔ بڑی مضبوطی سے میں نے اپنے پاؤں زمین پر گاڑ رکھے تھے اور میں اسے پاگلوں کی طرح دیکھتی چلی گئی۔ میں نے اپنے ڈگمگاتے جسم کو سنبھالا دینے کے لیے نزدیکی کار کا سہارا لے لیا۔ نجمہ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ تم نے کیا کیا نجمہ؟ تم نے تو مجھے مار ڈالا۔ کیا گناہ کیا تھا میں نے نجمہ؟ تم چپ کیوں ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ میں پتھر کا مجسمہ بنی اسے پلک جھپکائے بغیر گھورتی رہی۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ میری قوت گویائی سلب ہو چکی تھی، سوائے بصارت کے، اور تمام حسیات کو موت آ چکی تھی۔ بس میں اسے پاگلوں کی طرح دیکھ سکتی تھی۔ آصف تم؟ میں نے پوری قوت صرف کر کے اپنی ڈوبتی ہوئی نبضوں کو سنبھالا دیا۔ میرا حلق بند ہو رہا تھا۔ او شکر ہے، میرا نام تو یاد رہ گیا۔ اس کے لہجے میں اب کرب کے ساتھ طنز بھی سمٹ آیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ تو میری نس نس میں سمایا ہوا تھا۔ میں نے اسے بلایا ہی کب تھا؟ اچانک اس نے میرا دل مٹھی میں لے کر زور سے بھینچا اور میں تقریباً گش کھانے کی کیفیت میں ڈگمگا گئی۔ وہ گھبرا کر میری طرف بڑھا اور میں اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں نے اس کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک تک کا سفر طے کیا۔ میرے مکمل ہوش میں آنے تک وہ میرے سرہانے کھڑا رہا۔ میرا ڈرائیور اسے کبھی اپنے ساتھ نہ لاتا اگر میں اسے اجازت نہ دیتی۔ آصف یہاں انجینئرنگ کی کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے حکومت کے وظیفے پر آیا ہوا تھا۔ آصف نے مجھ سے بہت کچھ کہا، بہت باتیں کی، لیکن میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسے کیا کہتی، اسے کیا بتاتی؟ مجھ پر بھلے کیسے ہی ستم ٹوٹے تھے، لیکن میں اس کی مجرم تھی۔ میں بزدل عورت تھی۔ بزدل مجرم اپنے جرم کے لیے دلائل نہیں دیا کرتے، وہ چپ چاپ اقبال جرم کر لیتے ہیں، کیونکہ سزا ان کا مقدر ہے اور مقدر کبھی ٹلا نہیں کرتا۔ لکھوں کے لکھے کو مٹانا انسان کے اختیار میں تھا ہی کب؟ میں بزدلوں کی طرح روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ نجمہ، خدا کے لیے کچھ تو بولو، کچھ تو بتاؤ۔ میں تمہیں اب بھی اس حالت میں بھی قبول کرتا ہوں۔ اب بھی لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ تم خود کو ہی نہیں، مجھے بھی مار ڈالو گی۔ میں برابر اس کی صورت دیکھتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ وہ بچہ نہیں جانتا تھا کہ میں بری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ معاشرے نے جی بھر کے میری بوٹیاں نوچی ہیں، خیالات کے شکنجے نے مجھے اس بری طرح جکڑا ہے کہ میرا دم گھٹنے کو آ گیا۔ تم بے گناہ ہو نجمہ، یہ سب کچھ کسی اور کا کیا دھڑا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں اپنا کر ہی رہوں گا۔ خدا کے لیے سب کچھ کو حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، ان کے اعضاء ٹوٹ بھی تو جاتے ہیں۔ بس یہی جان لو کہ یہ بھی کوئی ایسا ہی جان لیوا حادثہ تھا جس سے تم بچ نکلی ہو۔ میں تب بھی چپ رہی، جی چاہا کہ اسے کہہ دوں کہ وہ بھی میری اور اپنی محبت کو ایک حادثہ جان کر بھول جائے، ایسا ہی حادثہ جس سے کوئی بمشکل جانبر ہوتا ہے لیکن بہرحال زندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن کہا نہ کہ میں تو مجرم تھی، بول نہیں سکتی تھی، اسے قائل کرنے کے لیے دلائل کا منطق کا سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ ان عذابناک لمحوں سے مجھے ڈاکٹر نے نجات دلوائی۔ میڈم کو زیادہ ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں مسٹر، معاف کیجیے۔ میں کل آؤں گا نجمہ، اور تمہیں اپنی ضد توڑنی ہوگی۔ کل کے بعد تم۔ اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس کی آواز براک گئی، گلا رند گیا اور وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی روانگی پر مجھے یوں لگا جیسے میں آسمان کی وسعتوں سے تحت الثری کی گہرائیوں میں غرق ہوتی جا رہی ہوں۔ ابھی تک آصف میرے اور غرقابی کے درمیان صد سکندری بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس دیوار چین کے درمیان سے ہٹتے ہی میں چٹاہیاں کھاتی نیچے ہی نیچے ڈوبنے لگی، اور اس سفر کا اختتام میری غشی پر ہوا۔ ہوش آیا تو میرے چاروں طرف مشیروں نے گھیراؤ کر رکھا تھا۔ دو مستعد ڈاکٹر اور ان کی نرسیں مشینوں کے ڈائل پر تھڑکتی سوئیوں کو پڑھ رہے تھے۔ ایک سکرین پر لکیریں اور نقطے ابھرتے ڈوبتے دکھائی دیتے تھے۔ رات کو ڈاکٹر نے میری ایک سیکریٹری کے ہاتھ میں فلموں
اور کاغذات کا پلندہ تھما کر مجھے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دے کر ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میری سیکرٹری سر جھکائے جب میرے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے سے ٹپکتی یاسیت نے مجھے ان کاغذات پر لکھی رپورٹ سے بھی آگاہی بہم پہنچا دی۔ میرے باضد ہونے پر اس نے انکشاف کیا کہ مجھے کینسر ہو چکا ہے۔ ہاں، ابتدائی درجے کا کینسر۔ قابل علاج ہے میڈم، آپ محسوس نہ کیجیے، پلیز فار گاڈ سیک۔ اس نے وفادار ملازمہ کے فرائض نہیں بلائے تھے۔ میں تب سے خاموش رہی، اس سے کچھ نہ کہا۔ بس اسی روز سے میں نے شراب چھوڑ دی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ کمرے سے نکل گئی تو میں پھٹ پڑی، بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر ٹوٹ کر روئی، اپنے سرہانے کو ندامت، پچھتاوے اور محرومی کے آنسوؤں سے گیلا کر دیا۔ اس روز پہلی مرتبہ ایک لمبی مدت کے بعد میں خدا کے حضور جھک گئی۔ ساری رات 2 ڈاکٹرز اور میری سیکرٹری کمرے کے باہر بیٹھے رہے اور صبح پھوٹنے تک سجدے میں گری رہی۔ میں اس روز اتنا روئی کہ دل کی ساری سیاہی اور من کی تمام میل کو میں نے آنسوؤں کے ذریعے آنکھوں کے راستے بہا دیا۔ صبح مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اندر میری دادی مرحومہ نے نیا جنم لیا ہے، تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں میرے ملازمین کی فوج ظفر موج ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ساری رات میں نے اپنے آپ سے طویل جنگ لڑی تھی۔ میں نے فوراً خدا کے حضور گڑ گڑا کر جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، وہاں یہ التجا بھی کی تھی کہ وہ آصف کو میرے گناہوں کی سزا نہ دے۔ آصف کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ میرا عامل تھا، میں اس کی معمول تھی، وہ میں جکڑ کر رہ جاتی۔ میں اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو اس کے لیے بہت قربانی دے دی تھی جب میں باکرا تھی۔ آج تو میرے پاس میری نسوانیت بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اب میں کیسے خود غرض ہو جاتی۔ زندگی کے پچھتاوے سے چند لمحوں ہی کے لیے صحیح نجات پانے کو ایک ہی قربانی کا ڈھکوسلا تو باقی تھا۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس وقت سے پہلے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو سوئٹزرلینڈ کی فلائٹ بک کرنے کو کہا اور اپنے بیڈ روم میں بستر پر ڈیر ہو گئی۔ میری آنکھ لگ گئی، بیدار ہوئی تو اپنے ہونے پر یقین نہ آیا۔ مجھ میں پہلے والی کوئی بات باقی رہ ہی نہیں گئی تھی۔ میں تو وہی دیہات کی سیدھی سادی نجمہ بن چکی تھی جس کی دادی اماں اسے ساتھ مصلے پر نماز پڑھایا کرتی تھی، اور جس نے ماکھے شاہ اور اس کی مریدنی کے چنگل سے بچنے کے لیے مارشل آرٹس کی کلاس میں داخلہ لے لیا تھا۔ دوپہر کو آنکھ کھلنے پر میں نے سب سے پہلے ایک طویل خط آصف کے نام لکھا اور اپنے ڈاکٹر کے سپرد کر دیا کہ جب وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا اس کے کلینک میں آئے تو یہ خط اسے سونپ دے۔ اس خط میں نے اسے اپنی بربادی کے ایک ایک جان گداز لمحے کی کہانی سنا دی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس کے لائق نہیں رہی۔ میں نے اسے محبت کے نام پر صرف ایک التجا کی تھی کہ وہ مجھے بھلا دے۔ زندگی کی دوڑ ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ میں سوئٹزرلینڈ گئی، اپنا سرمایہ اپنے ملک میں منتقل کیا اور یہاں چلی آئی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ اب کبھی وطن واپس نہیں جاؤں گی، لیکن جی آبدہ کو دیکھنے کو بہت چاہا، سو میں پاکستان آ گئی۔ میں ایئرپورٹ سے اکیلی آبدہ کے گھر پہنچی۔ مجھے اچانک دیکھ کر 3 بچوں کی ماں آبدہ خوشی کے مارے سسکیاں لیتی مجھ سے لپٹ گئی۔ ابھی تک اس نے والدین کو اپنا پتہ نہیں دیا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ میرے والدین کراچی کی ایک جدید ترین آبادی میں منتقل ہو چکے ہیں اور لاہور انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پولیس نے دونوں کو بلیک لسٹ کر لیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ آبدہ کو کچھ بتاؤں، لیکن اسے اعتماد میں لینا ضروری تھا کہ اب یہی ایک ایسی ہستی تھی جسے میں اپنے رازوں اور وصیت کی امین بنا سکوں۔ میں نے روتی بلکتی اپنی بہن کو اپنے ماضی کے ایک ایک لمحے کی کہانی سنا دی۔ اس پر میری بیماری کے انکشاف نے بے ہوشی طاری کر دی، لیکن جلدی وہ ہوش میں آ گئی۔ ہم دونوں بہنیں جی بھر کے روئیں، دونوں نے میرے نصیب کا مشترکہ ماتم کیا۔ میں نے آبدہ سے التجا کی کہ وہ میری بیماری کا راز کسی پر منکشف نہ کرے۔ اپنی خاصی دولت میں نے 1.5-2 مہینے میں پاکستان میں منتقل کرا لی تھی اور وہ آبدہ کو سونپ دی تھی۔ اشفاق تک میری بیماری کی خبر بڑا حال پہنچ گئی تھی۔ میرے حال پر وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں بہتر علاج کسی یورپی ملک چلی جاؤں، لیکن اب میں نے کہیں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مرنے کے لیے تو کم از کم میں اور کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے آبدہ سے کہہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دادی اماں کے پہلو میں دفنا دے۔ اس سے التجا کی کہ آصف کو میرے حال زار کی خبر نہ ہونے دے، صرف میری موت کی اطلاع اسے دے دے۔ میں نے آصف کے نام اپنی آخری وصیت میں التجا کر دی ہے کہ وہ شادی کر لے، تب ہی میری بے قرار روح کو سکون میسر آئے گا۔ ایک خطی رقم میں نے اس کی ہونے والی بیوی کے نام
شادی کے تحفوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب میں خاصی مطمئن ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے کبھی نہ کہا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن مجھے نجات کی اس گھڑی کا شدت سے انتظار ہے جب میں ان سارے جھنجھٹوں سے یکسر آزاد ہو جاؤں گی۔ تبتی لاماؤں کی شکل والے انسٹرکٹر نے پہلے روز میرے تیور دیکھ کر پیش گوئی کی تھی کہ میں بہت آگے نکلوں گی۔ میں اب بہت آگے نکل آئی ہوں، اتنا آگے کہ میرے قدموں تلے بچھی زمین بھی اب متاثر ہونے لگی ہے۔ یہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں، یہ اختتام ہے، اور اختتام کے اعلاؤ کی طرف میرا سفر تیزی سے جاری ہے۔ میں قسطوں میں مر رہی ہوں، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔